أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال اور کہا فرعون نے ایتونی لے آؤ میرے پاس بکل ہر ایک ساحر جادوگر کو علیم ماہر فن. فلما پھر جب جا آ گئے السحرہ تو جادوگر قال کہا لہم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القوا ڈالو ما جو انتم ہو تم ملکون ڈالنے والے. فلما پھر جب القوا انہوں نے ڈالا قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جو کچھ جے تم بھی لے کر کے آئے ہو تم السحر وہ جادو ہے. ان بے شک اللہ تعالیٰ سیبطل ان قریب اس کو باطل کر دے گا. ان بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح سدھرنے نہیں دیتے عمل کو المفسدین فسادیوں کے. ویحق اور سچ ثابت کر دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ الحق کو بکلماتی اپنے کلمات کے ساتھ. ولو کرے اگرچہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو یہ المجرمون مجرم لوگوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو. اور اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا شاہد کہ وہ ایمان لے آئے. اور عموماً یہ تجربہ ہے کہ جب معاشرے کے بڑے لوگ سرداران لوگ ایمان لے آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، ہموار ہو جاتا ہے. لیکن اگر معاشرے کے بڑے لوگ سرداران لوگ ایمان نہ لائیں، انبیاء کے مقابلے کے اندر آ جائیں تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایمان لانے کے اندر رکاوٹ بھی بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نرمی کے ساتھ دین کی دعوت دینی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار کے اندر جاتے ہیں اور فرعون کے سامنے انتہائی پیار کے ساتھ حکمت کے ساتھ دعوت رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آؤ. اللہ رب العالمین نے ہمیں تمہارے پاس نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور بنی اسرائیل کو جو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کر دو. فرعون نے اور اس کے درباریوں نے آگے سے یہ بات کی تھی کہ ہمیں اس بات کا کیسے یقین ہو کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنایا ہے. اس بات کے اوپر اپنے نبوت کے اوپر تمہارے پاس سچائی کی کیا دلیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈنڈے کو زمین کے اوپر پھینکا، وہ چلتا پھرتا اژدہا بن گیا. پھر ہاتھ کے اندر پکڑ لیا تو پھر سے وہ لاٹھی ڈنڈے کی شکل اختیار کر گیا. اور دوسرا معجزہ ان کے سامنے اپنی نبوت کی سچائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ رکھا کہ اپنے ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالا، باہر نکالا تو وہ چمکنے والا بن چکا تھا. یہ دو معجزات ان کے سامنے رکھے. ان کو دیکھ کر کے وہ سمجھ سکتے تھے اگر وہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غور و فکر کرتے، ضد اور ہردرمی کا مظاہرہ نہ کرتے تو ان کا دل اس بات کے اوپر گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا کہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پیغمبر ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے پیغمبری عطا کی ہے. لیکن جس وقت معجزات کا لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہ کہہ کر کہ یہ جادو ہے، آسانی کے ساتھ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی یہی بات کی تھی، درباریوں نے بھی
فرعون نے بھی ان ھذا لساحر علیم کہ یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے وطن سے نکال دے اور خود اپنی سرداری یہاں پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا، وزیروں مشیروں سے کہا کہ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو یہی مشورہ انہوں نے دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتظار کا موقع دیجئے، ان کے ساتھ مقابلے کا ایک وقت رکھ لیجئے، اور ملک بھر سے جتنے بھی مارے فن جادوگر ہیں ان کو بلائیے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو فرعون نے بھی ایک دن مقرر کروا دیا، یوم الزینہ مقرر کروا دیا کہ اس دن مقابلہ ہوگا، اور ملک بھر سے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے گا اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جائے گی۔ مقررہ دن آ جاتا ہے، ملک بھر سے بڑے بڑے جادوگر بھی آ جاتے ہیں، اور میدان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ آنے کے ساتھ ہی جادوگروں نے سب سے پہلے جو فرعون کے سامنے اپنا مطالبہ رکھا، چونکہ مفاد پرست لوگ تھے، دنیا پرست لوگ تھے، جادو کو سیکھ رکھا تھا اپنی دنیا کمانے کے لیے، تو فرعون سے آنے کے ساتھ ہی یہ بات کہتی کہ اے فرعون، اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو فرعون نے ان کو تسلی دی، ان کو مطمئن کیا کہ تمہیں بہت کچھ ملے گا، تمہیں انعام بھی ملے گا، اور تم میرے مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو مقابلے سے پہلے ایمان لانے کی دعوت بھی دی، اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، پہلے تم اپنا کرتب دکھاتے ہو یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پہلے تم ڈالو جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو۔ تو ان جادوگروں نے میدان کے اندر اپنی لاٹھیوں کو پھینک دیا، اپنی رسیوں کو پھینک دیا، جو سانپ بن گئے، اژدہا بن گئے، ادھر ادھر پھرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اس منظر کو دیکھا، انسان تھے، دل کے اندر ایک ڈر محسوس ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، تم اپنا عصا پھینکو گے، اپنا ڈنڈا پھینکو گے، وہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور ان کے جتنے طلسم ہیں، ان کے جتنے جادو ہیں، ان سارے کے سارے جادوؤں کو وہ ہڑپ کر جائے گا، ان کو واپس لاٹھیوں اور رسیوں کی شکل کے اندر تبدیل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پورا مہمیام تھا، لوگ دیکھ رہے تھے اس منظر کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو پھینکا، وہ عصا ان کے ساری رسیوں کو، لاٹھیوں کو ہڑپ کر گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ جہاں سے وہ عصا گزرتا تھا ان کے سانپ وغیرہ وہ لاٹھیوں کی شکل اختیار کر جاتے تھے، وہ واپس اپنی اصلی شکل رسیوں کی شکل کے اندر آ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دی فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق واضح ہو گیا، اور جو کچھ ان جادوگروں نے، جو کچھ باطل انہوں نے گڑھ رکھا تھا، اس کا باطل ہونا، ناحق ہونا لوگوں کے سامنے آ گیا۔ ایک ماہر فن دوسرے کے فن کو اچھے انداز کے اندر سمجھنے والا، جاننے والا ہوتا ہے، تو جادوگر اس نتیجے کے اوپر پہنچ گئے یہ معاملہ دیکھ کر کے کہ واقعی جو کچھ ہم نے پیش کیا تھا وہ سارے کا سارا جادو تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے، یہ جو کچھ فرما رہے ہیں کہ جادو نہیں ہے، واقعی ہی جادو نہیں ہے۔ یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے معجزات ہیں، تو واقعی اللہ رب العالمین کے معجزات ہیں۔ ان کے دل نے گواہی دینا شروع کر دی، ان کے دل کے اندر ایمان گھر کر گیا۔ اسی وقت چند لمحے پہلے کافر تھے، مقابلے کے لیے آئے تھے، جادوگر تھے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن گئے۔ فرعون نے جس وقت یہ معاملہ دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمینیں نکل گئی۔ اس نے آگے سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان جو اب مسلمان ہو چکے تھے، جو تھوڑا دیر پہلے جادوگر تھے، کافر تھے، ان سے کہا کہ یہ تمہاری ایک چال ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا ہے، تم نے مل کر کے ایک چال چلی ہے، سازش چلی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو پریشان کیا جائے، اور یہاں پر لوگوں کو ان کے وطن سے نکالنے کے لیے کوئی سبیل تیار کی جائے، یہ تمہارا ایک سازش اور تمہاری ایک چال ہے۔ پھر فرعون نے غصے کے اندر آ کر کے کہا کہ تم اس سے پہلے ایمان لے آئے ہو کہ مجھ سے اجازت لے لیتے، میری اجازت سے پہلے تم
مسلمان ہو گئے ہو، اگر تم نے اسلام کو نہ چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا، تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، مخالف سمت سے تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو کٹوا دوں گا۔ ایک لمحہ کے اندر ان مسلمانوں کا ایمان کے ساتھ تک پہنچ جاتا ہے، وہ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما اور ہماری موت واقعہ ہو حالت ایمان کے اندر۔ اور فرعون کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، تم جو کچھ کر سکتے ہو اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی کر سکتے ہو، ہماری موت کے بعد تو تمہارا کوئی اختیار نہیں، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری بخشش فرما لے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ سیبطلو، بے شک اللہ تعالیٰ باطل کر دے گا ان کے سب چیزوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح، سدھرنے نہیں دیتا عمل کو المفسدین، فسادیوں کو۔ تو یہ بھی ایک فساد ہوتا ہے کہ انسان ایسے کرتب دکھانا شروع کر دے کہ جس کی وجہ سے لوگ ایمان سے رک جائیں، اسلام کی طرف نہ آئیں۔ تو یہ جادوگروں کا عمل بھی ایک مفسد عمل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے نہ دیا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ رب العالمین کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے دلائل و براہین کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے سے حق کو حق کر دکھاتا ہے اور باطل کو باطل کر دکھاتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ بات مجرموں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ جیسا ایمان ان جادوگروں کو حاصل ہو گیا تھا، کہ ایک لمحے کے اندر ان کا ایمان اس حد تک کامل ہو گیا کہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے اور کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، ہم ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تم بہت ہو تو ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پر موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔